السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آدمی اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ جس سے محبت ہو اس کی ناراضگی انسان گوارا نہیں کرتا، جس سے محبت ہو اس کے چہرے پر افسردگی انسان گوارا نہیں کر سکتا، جس کے لیے دل کے اندر جگہ موجود ہو اس کی ناراضگی انسان کو بھاری پڑ جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، ذرا جائزہ لیں، اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور موجودہ دور کی خواتین اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ آج کے دور کی خواتین سکون کی متلاشی ہے، آج کے دور کی خواتین اطمینان کی متلاشی ہے، آج کے دور کی خواتین افسردگی کے ماحول سے نکلنا چاہتی ہیں، آج کے دور کی خواتین اطمینان کی سانس لینا چاہتی ہیں، آج کے دور کی خواتین اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اطمینان کی بھیک مانگتی ہیں۔ آج کے دور کی عورت بے چین کیوں ہے تو وہ جواب دیتی بھی نظر آئیں گی، بیٹا ستا رہا ہے، شوہر دکھ دے رہا ہے، بچہ نافرمان ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، غرض کے بہت ساری پریشانیاں دامنگیر ہیں، جس کی وجہ سے موجودہ دور کی عورتیں بے کسی اور مظلومیت کے اندر اپنی زندگی کے لمحات گزارتی نظر آتی ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، یقیناً یہ سارے پرابلمز اپنی جگہ پر ہیں اور آج کے دور کے اندر خواتین ان سارے پرابلمز کو فیس کر رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہر پرابلم کا سولوشن یہی ہے کہ تم اپنا دل سب سے لگانے کی بجائے مدینے کے تاجدار سے لگا لو، آقائے کریم سے لگا لو، رسول اعظم سے لگا لو، تو ہر تکلیف کے اندر تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہر غم کا ازالہ ہے، رسول اعظم سے سچی محبت ہر پریشانیوں کا حل ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر دکھ کا علاج ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مصیبتوں کا علاج ہے۔ آپ ذرا جائزہ لیں، آپ کیوں رسول اعظم سے محبت کریں؟ آخر محبت رسول کی وجہ کیا ہے؟ تو میں آئیے آپ کو بتاؤں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پیشتر خواتین اسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا بے کسی کی زندگی خواتین گزارتی تھی، افلاس کی زندگی خواتین گزارتی تھی، مجبوری کی زندگی خواتین گزارتی تھی، مرد کے ہاتھ کا کھلونا جو ہے وہ خواتین بنی ہوئی تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے خواتین کی عظمت بتائی، خواتین کی اہمیت بتائی، خواتین کے مقام کو اجاگر کیا، خواتین کی اہمیت لوگوں کے سامنے پیش کی اور کھلونا بنی ہوئی خواتین کو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی کے اس مقام تک پہنچا دیا کہ دنیا کے دیگر مذاہب کا مطالعہ کرو، اسلام نے جو عورت کو مقام عطا کیا ہے کسی اور مذہب کے اندر عورت کو وہ مقام نصیب نظر نہیں آتا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، آپ ذرا سوچو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی مومنہ عورت ماں بن جاتی ہے تو ماں بنتے ہی جنت اس کے قدموں کے قریب کر دی جاتی ہے، قدموں کے نیچے کر دی جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچو، بیٹی ہے، عورت ہے، بیوی ہے، بہن ہے، ہر ایک کے مقام اور مرتبے کو اللہ کے رسول نے اجاگر کیا، اور دنیا کے اندر واحد اسلامی مذہب کے ماننے والے لوگ جتنا بیوی بچیوں کا احترام اور بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں، اللہ
ملنا ماشاءاللہ شاید کہیں نظر آئے، یہ مقام کہاں سے خواتین کو ملا؟ یہ رسول اعظم کا صدقہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا جن کے صدقے میں عزت ملی، جن کے صدقے میں مقام ملا، جن کے صدقے میں اسلام ملا، جن کے صدقے میں قرآن ملا، جن کے صدقے میں رحمان ملا، جن کے صدقے میں جنت ملے گی، جن کے صدقے میں عزت ملے گی، جن کے صدقے میں سکون ملے گا، اس رسول سے ساری کائنات کے رشتوں سے زیادہ محبت کرنا یہ ایک مومنہ کی ذمہ داری ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جس خاتون نے بھی آقا کی محبت میں اپنی زندگی کے لمحات گزارے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہی اور آخرت کے اندر بھی اللہ اسے کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ آپ ذرا دیکھیں محبت کرنے والیوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی، اور ان محبت کرنے والیوں کی آرزو دیکھو، ان محبت کرنے والیوں کی تمنائیں دیکھو، ان محبت کرنے والیوں کے رات و دن کا احتساب کرو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کتنی گرفتار تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا مطالعہ کرو، یہ ایک صحابیہ ہیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی ہیں۔ جنگ احد کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہرا دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کسی دشمن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے نہیں دیتی، ایک چھوٹا سا خنجر لے کر ہر دشمن کا مقابلہ کرتی نظر آتی ہیں۔ پہلے وہ زخمیوں کو پانی پلایا کرتی، لیکن جب دیکھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دشمن پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچ جاتی ہیں، اور کسی دشمن کو میرے مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے نہیں دیتی، ہر ایک سے مقابلہ کرتی ہیں، واصل جہنم کرتی ہیں، اور مقابلہ کرتے کرتے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا زخمی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام عمارہ کو داد شجاعت دیتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ام عمارہ تم تو صحابہ سے بڑھ کر کے شجاعت کا مظاہرہ کرنے والی ہو۔ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے داد تحسین قبول کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمارہ، اے ام عمارہ، کیا تمہاری تمنا ہے؟ کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ اللہ اکبر، آج کی عورت سے اگر کوئی ایسا شخص جو مالک ہو اس اعتبار سے کہ اس کے پاس سرمایہ ہو اور وہ عورت غریب ہو، اس سے اگر پوچھ لے کہ تجھے کیا چاہیے وہ دنیا کی دولت طلب کرے گی، لیکن اے ام عمارہ مالک کونین آپ سے پوچھتے ہیں ام عمارہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ عرض کرتی ہے ہاں آقا، ایک ہی تمنا ہے کہ جس طرح یہاں آپ کے قریب ہوں جنت میں بھی آپ کا قرب مجھے نصیب ہو جائے اور جنت میں بھی آپ کی معیت مجھے نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، رسول اعظم نے ان کے لیے جب دعا فرمائی جنت کی رفاقت کی تو ام عمارہ پکار اٹھتی ہیں اب مجھے کسی چیز کا غم نہیں، اب میری دنیا بھی سنور گئی اور میری آخرت بھی سنور گئی۔ ایک صحابیہ کی تمنا، ایک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی خاتون کی تمنا، اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کل بروز قیامت نصیب ہو جائے۔ اور جانتے ہیں آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے دور پاک کے اندر جب مال غنیمت کے اندر ایک قیمتی پارچہ آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا
اس کا حقدار کون ہے؟ کس عورت کو یہ دیا جائے؟ تو مشیر نے جواب کے اندر مشورہ دیا، یا امیر المؤمنین، عبداللہ ابن عمر کی بیوی کو یہ دے دیا جائے، آپ کی بہو کو پیش کیا جائے۔ فاروق اعظم نے گردن جھکائی اور تھوڑی دیر کے بعد گردن اٹھا کر کے ارشاد فرماتے ہیں، نہیں، اس قیمتی پارچے کا کوئی حقدار ہے تو ام عمارہ ہے، جس سے مصطفیٰ راضی تھے، اور جس سے مصطفیٰ راضی اس سے خدا بھی راضی ہے۔ اور یہ قیمتی پارچہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمایا۔ اگر آج کے دور میں اسے کہا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ فاروق اعظم نے اس عظیم مجاہدہ کو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی کو اپنے دور خلافت کے اندر ایوارڈ عطا کیا اور تمغہ عطا فرمایا۔ آج کیوں عورتیں بے چین ہیں؟ کیوں عورتیں بے قرار ہیں؟ کیوں عورتوں کی زندگی تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہوں گا، وہ کس کو آئیڈیل بنائے بیٹھی ہیں؟ ان کے موبائل کے اندر کون سے ہیرو کی تصویر ہے؟ ان کی سوچ کیسی ہے؟ ان کی فکر کیسی ہے؟ وہ کس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے کر کے بیٹھی ہیں؟ جب سفلی محبت، غلط محبت، ناجائز محبت، برباد کرنے والوں کی محبت دل کے اندر جگہ پکڑ لے، وہ عورت کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ لیکن اگر یہی دل مصطفیٰ کی یاد میں دھڑکنے لگ جائے، ان کی گلیوں کی محبت میں دھڑکنے لگ جائے، ان کے گنبد کی زیارت کی محبت میں دھڑکنے لگ جائے، ان کی زلفوں کی یاد میں دھڑکنے لگ جائے، تو جانتے ہیں اس عورت کی دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے اور اس عورت کی آخرت بھی پرسکون ہو جایا کرتی ہے۔